अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुकिंग के साथ मैं हूँ इशरत जावेद और आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी विद मटर एंड चिकन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज फ्राई होने के लिए रख लिए। अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूँगी और इसको डार्क ब्राउन करूँगी, क्योंकि जब हम प्याज को डार्क ब्राउन करते हैं तो इसमें टमाटर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको डार्क ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 2 टमाटर लिए मैंने यहाँ पर और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसमें ये मोटा कुटा हुआ लहसुन और खुश्क धनिया ये भी ऐड करूँगी, ताकि ये हमारे मसाले में पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पक जाए और इसमें कच्चापन ना हो। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो लहसुन की खुशबू को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी साथ साथ अच्छी खुशबू देती रहे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि ये प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये मिक्स होना स्टार्ट होंगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे, ताकि हर चीज़ प्रॉपर पकती जाए। अब मैं इसके साथ चिकन भी इसको थोड़ा सा चिकन डालूँगी सिर्फ टेस्ट के लिए, ताकि गोभी का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाए। मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड किया है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इसमें मसाले बिल्कुल अभी हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ये रखने का मकसद ये है, ये गोभी में ये इस तरह के मसाले अच्छे लगते हैं। टमाटर का जायका, प्याज का जायका इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लाल मिर्च। वो आपने हस्बे जायका इसमें शामिल करनी है। मैं यहाँ पे डालूँगी 3 चम्मच। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बना के कि आपको इस तरीके से बनी हुई गोभी कैसी लगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी ये आधा चम्मच मोटी कटी हुई मिर्च, क्योंकि इसका जायका गोभी में बहुत ही कमाल का लगता है। अब इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ कोरमा मसाला, अपने सिर्फ इसको टेस्ट देने के लिए। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे इसमें स्पाइसेस गए हैं इसका कलर कितना अच्छा और प्यारा हो गया है। अब जैसे कि ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है चिकन, हम इसको हाफ फ्राई रखेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गोभी और मटर दोनों एक साथ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी है। अब मैं इसको हल्का हल्का ऐसे इसके अंदर फ्राई करूँगी। गोभी में टेस्ट लाना है तो उसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम उसको फ्राई करेंगे उतना ही उसमें टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। वो
گوبھی کو زیادہ سے زیادہ فرائی کریں اور ہلکی آنچ پہ اسے بنائیں۔ اور ہم اس میں پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے۔ اب میں 5 منٹ تک اس کو ایسے ہی فرائی کرتی رہوں گی۔ اب دیکھیں میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک فرائی کر دیا ہے اچھے طریقے سے۔ ہم نے چمچ بار بار ہلانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گوبھی کو اس طریقے سے موٹا موٹا کاٹیں، کیونکہ موٹی کٹی ہوئی گوبھی جلدی سے مکس ہو جاتی ہے اور اس کا ایک اچھا اور اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے اس کو فرائی کیا ہے تو اس نے پانی چھوڑنا بھی اب شروع کر دیا۔ اب میں اس میں ہری مرچ اور ادرک کو میں نے کرش کر لیا ہے کدوکش سے، یہ میں اس میں ڈال کے اس کو 5-10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر بناؤں گی۔ اس سے اس میں خوشبو، ہری مرچ اور ادرک کی ایک ساتھ جو خوشبو آئے گی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ دیکھیں جب میں نے ہری مرچ اور ادرک اس میں ڈالی تھی تو اس کو بالکل بھی مکس نہیں کیا اور اس کو کور کر دیا تھا 5 منٹ کے لیے۔ اس سے اس میں بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے، آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اور دیکھیں گوبھی نے پانی چھوڑنا بھی شروع کر دیا اور اسی پانی میں پکے گی اور اسی پانی میں پک کے یہ اور بھی زیادہ مزے کی لگے گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی پانی نکل آیا ہے۔ اب میں اس کو پھر تیز آنچ پہ فرائی کروں گی، بالکل ایسے۔ میں نے بار بار اس میں چمچ ہلایا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بار بار اپنے چمچ کو ہلانا ہے اور آنچ کو تیز رکھنا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اس کا اچھا لک آ گیا ہے اور گوبھی کا کلر بھی اب چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں یلو یلو آ رہا ہے اس میں کلر۔ اس طرح اس کو بھوننے کے بعد یہ اور بھی ذائقہ دار ہو جائے گی۔ آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے جب یہ ٹرائی کیا تو آپ کو کیسی لگی۔ اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں زیرہ، تاکہ زیرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بھونتا رہے۔ آپ نے اس کو کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک اس کو ایسے فرائی کرنا ہے، بغیر پانی کے۔ اس میں پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہم نے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا پیارا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا اس کا لک آ رہا ہے۔ اب ہم اس کو پھر تیز آنچ پر 5 منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو فرائی کرتی جا رہی ہوں یہ مکس ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی زبردست اس کا لک آ رہا ہے۔ اس کو ایسے چلاتے رہنا ہے چمچ کو۔ یہ دیکھیں اس کو جتنا ہو سکے آپ چمچ ہلائیں، تیز آنچ پہ اس کو فرائی کریں، بالکل ایسے جیسے میں کر رہی ہوں۔ یہ بس ہماری 10 منٹ تک تیار ہونے والی ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں،
میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میرے ہسبینڈ کو دہی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی گوبھی میں. مزید میں اس کو 5 منٹ اور پکاؤں گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب اس میں دھنیا ڈالیں. دھنیا کے ساتھ اس کو گارنش کرنا ہے اور 2 منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے بس. یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اور دعاؤں میں یاد کریں. ڈیلیشیس کوکنگ کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اوکے، اللہ حافظ.